تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیرات کرنا، سخاوت کرنا۔ یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں، غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا، ایک کھجور، پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، ایک کھجور تم اللہ کے راستے، کیا مثلا قیمت ہے آج ایک کھجور کی، اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے؟ فرمایا ایک کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور فرمایا تمہاری اس ایک کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے، اسے پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک یہاں تو ایک کھجور کی بات ہے نا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ، لیکن دوزخ سے بچ جاؤ۔ کچھ خیرات، کچھ صدقات اس کا مزاج پیدا کرے۔ اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے، سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو۔ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات، وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی۔ میرے بھائی خوب سخاوت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے افطار کرائے، جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، سیاسی، یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی VIP جگہ پہ، اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے، تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان؟ کہنے لگے نہیں، غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے، یہاں آ جاتے ہیں غربا کہ چلے یہاں افطار کر لو؟ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں، ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے، اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے۔ وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، داخلہ کرتا تھا تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ
اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے۔ 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے۔ تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک اٹھ کے آیا، کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں، اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے۔ تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر، کچھ پکے ہو جائیں، جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان کے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او بھائی آپ کچھ ایسا تو کریں کہ کچھ جنت بھی پکی ہو، کچھ جنازے کے بندے بھی پکے ہوں۔ ساری دنی رمضان میں بھی افطار کرانے لگے تو وہی آپ نے پکے کر لیے اپنے ووٹر سپورٹر اور سیلز مین اور گاہک، کس چکر میں پڑ گئے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کمرشل نہ بنائے۔ یہ ماہ نور و سرور رمضان المبارک، اس میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوں، پورے حسن ظن کے ساتھ داخل، ساری برکات اس کی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ 3 باتیں میں نے شروع میں نصیحت کی عرض کی، پھر 3 عبادات پہ زور دیا، اب 3 گزارشات کرنی ہے آپ سے۔ کر لوں جی؟ چلیں جمہوری ملک ہے، آپ سارے نہیں بول رہے، کر لوں بات؟ ایک تو رمضان میں غصہ نہیں کرنا، مشکل کام بتا دیے، غصہ نہیں کرنا، نہ گھر والوں پہ نہ باہر والوں پہ۔ کچھ لوگ باہر بالکل نہیں کرتے، گھر بہت زیادہ کرتے، تو غصہ نہیں کریں، چھوڑ دیں۔ اس سے نا روحانیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ کبھی کبھی غصہ انسان کو تکبر تک لے جاتا ہے، وہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے، روحانی زندگی میں بڑی تباہی مچاتا ہے۔ دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں، آپ جن سے آپ ناراض بھی ہیں نا، اگر کچھ ایسا ہے نا کہ آپ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تو رمضان میں کر دیں معاف، بوجھ اتر جائے گا۔ آپ تو معاف کر کے جائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، آپ تو گنجائش پیدا کریں نا، آپ نے روزے رکھنے اللہ کے حضور حاضر ہونا، معاف کر دیں۔ یہ معافی بڑی برکت والی چیز ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بدلہ لے کے انسان تنگ ہوتا ہے، انتقام لے کے اور زیادہ گھٹن فیل ہوتی، لیکن معاف کرنے سے سکون پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تیسری میری گزارش آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کریں۔ خود سے محسوس کر لیں کہ کہاں آپ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اگر آپ کہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ایثار کا مظاہرہ کریں، دوسروں کو گنجائش دے دیں، دوسروں کو موقع دے دیں۔ اگر آپ کا کہیں لین دین ہے اور سامنے والا تنگ دست ہے تو اس ماہ مبارک میں کم از کم اس کے لیے آسانی رکھیں، گنجائش کریں، جس حد تک ہو سکے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔ آہستہ آہستہ نا کچھ شدتیں سی پیدا ہو گئی ہیں مسلمانوں کے دلوں میں، اپنی ذات کے لیے رنجشیں بڑھ گئی ہیں۔ خوبصورت ترین لوگ بھی بعض اوقات حالات کے تقاضوں کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو ان کی شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ محسوس ہوتا یار تو بڑا عظیم آدمی ہے، تیرا نہیں بنتا یوں کرتا، تو بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی ہے، تیرا معیار بڑا بلند ہے، تیرا نام بڑا اونچا ہے، تیری سوچیں اور تیرے وچار بڑے پائے کے ہیں، تجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان شریف بہت بڑی تربیت کا ماہ مبارک، کوشش فرمائیں اس میں کہ آپ درگزر سے کام لیں، آپ آسانی کریں، آپ کوشش کریں کہ کسی شخص پر بوجھ نہ بنے۔ میں تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو ایک دفعہ حافظ صاحب سے نا کچھ ان کو مشابہ زیادہ لگے سنانے میں، تو ایک دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آج نہ کرنا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آج آپ نے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ پہلے خود بڑے ڈسٹرب ہیں، وہ جو زیادہ لگے ہیں نا ان کو
درمیان میں جا کے وہ پچھلوں کی انہوں نے ٹینشن لی ہے کہ میں تو اتنا یاد کیتا سی یہ کی بڑے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا تو بوجھ کیوں بنے ہم کسی کی طبیعت پہ؟ تو آج نہ سارے ان کو شاباش دے کے گزر جاتے ہیں، تو کل بات کریں گے۔ تو اللہ نے فضل